اور الحمدللہ پچھلے ایک سال کے اندر ایز اے فارن منسٹر جتنی بھی پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں سفارتی محاذوں پر، اس کا سارا سہرا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جتنا اسمارٹلی اچھے طریقے سے اپنے ملک کا کیس جہاں جہاں بھی انہوں نے پیش کیا جس طریقے سے، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو اہم ممالک ہیں وہ بھارت کے اس پروگرام میں نہیں گئے. اسے کہتے ہیں ایک کامیاب ڈپلومیسی. اور کشمیر کے معاملے میں جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک تقریر میں ایک جملہ تھا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. عمران خان کی نااہل حکومت نے کشمیر پہ جس طرح کمپرومائز کیا اور ناکام پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں سفارتی محاذوں پر، اس کا سارا سہرا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جتنا اسمارٹلی اچھے طریقے سے اپنے ملک کا کیس جہاں جہاں بھی انہوں نے پیش کیا جس طریقے سے، کاوشوں کی وجہ سے جو اہم ممالک ہیں وہ بھارت کے اس پروگرام میں نہیں گئے. اسے کہتے ہیں ایک کامیاب ڈپلومیسی. اور کشمیر کے معاملے میں جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کشمیر کاز کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. سیکنڈ تھوڑا سا ایشو میں آپ کو کور کرتا چلوں کہ بسز میں ہم ٹرانسپورٹ مزید لے کر آ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ نئی بسز آ رہی ہیں. ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے نئی ایک 30 بسز جو ہیں ایک اس کو گرین بسز آ رہی ہیں کراچی میں. اس کے بعد پھر ابھی اس اینڈ آف دی مئی پھر کچھ بسز آ رہی ہیں، پھر 15 جون کو پھر ہماری کچھ بسز آ رہی ہیں. تو بسز کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے اور چیف منسٹر صاحب کی جانب سے وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں وہ جاری ہے. اس بار بجٹ میں کل میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی، ایک گزارش کی. ہی از ویری کائنڈ انف، انہوں نے کہا کہ جتنی بسیں ابھی موجود ہیں اتنی بسز میں آپ کو اگلے سال اور دیتا ہوں میں. تو سندھ کے لوگوں کو کے لیے خوشخبری ہے کہ مزید پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید چیزیں یہ آ رہی ہیں. ٹیکسیز بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ بھی اس وقت پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ٹیکسیز نہیں چل رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹیکسیز جو ہے، ٹیکسی سروس جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ٹیکسی اسکیم ہوگی جس میں عام لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا. اس کے بعد آ جائیں عمران خان پہ، جس پہ ہمیں پتہ ہے آپ سب منتظر ہوں گے. آپ کو کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ آپ کو آپ کے گوش گزار ضرور گزرا ہوگا، اور اس ٹویٹ میں خان صاحب فرما رہے تھے جبری شادیوں کی انہوں نے بات کی، پھر بولا کہ میں حیران ہوں کہ انسانی قدرت میں کہاں غائب ہے کہ جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں. خان صاحب نے لفظ فرمایا جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں. خان صاحب، ہم نے پاکستان میں 2018 اور اس سے پہلے جبری شمولیتیں بھی دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جبری شمولیتیں کروائی گئیں، کنٹینر بھر بھر کے سیاستدانوں کے، جہاز بھر بھر کے سیاستدانوں کے، انڈر پریشر لا کے لوگوں سیاستدانوں کو آپ کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے، پرسپشن کرنے کے لیے کنٹینروں کے کنٹینر لوگوں کے بھر بھر کے جلسوں میں لا کر آپ کو ایک مصنوعی طور پر سیاستدان بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا وہ پاکستان کے عوام نے ابھی بھولی نہیں ہے. وہ جس طریقے سے جن لوگوں کو نہ آپ جانتے ہو، آپ کو نام نہیں پتا، وہ لوگ آپ کو نہیں جانتے، زبردستی جبری شمولیتیں کروا کے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی.
یہ سارے وہیں سے آئے ہوئے تھے. یہ کوئی آپ کے نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جو آپ کے کسی نظریے کو سے متاثر ہو کے یا آپ کی کسی بہت بڑی کوئی آپ نے کارنامہ کیا تھا, آپ نے پاکستان کو کوئی بہت بڑی کوئی ٹیکنالوجی دی تھی, آپ نے پاکستان کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کیا تھا کہ آپ سے متاثر ہو کے یہ لوگ آئے تھے. یہ جس طریقے سے جا رہے ہیں یہ اس سے زیادہ اسپیڈ میں یہ لوگ آئے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا, اور کچھ مثالیں تو آج بھی موجود ہیں نا. آپ کے ساتھ جو اتحادی تھے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کے خلاف ووٹ دیا, وہ نہ خوش تھے. وہ آپ کے جبری شمولیتوں کی بات کریں, وہ جبری آپ کے اوپر اتحادی بنائے گئے. آپ جبری علیحدگی کی بات کریں, جبری اتحادی بنائے گئے کہ آپ کے اسمبلی میں ناجائز بلز پاس کیے جائیں, آپ کے ممبران کو سینٹ کی الیکشن میں ناجائز طور پر ووٹ دیے جائیں. اگر اپوزیشن کے پاس سینٹ میں عددی اکثریت زیادہ تھی, اس کے باوجود اپوزیشن کا ایک بل بھی پاس نہ ہو, وہ جبری طور پر ان ممبران کو پریشر کیا جاتا تھا کہ وہ آپ کی سپورٹ کریں. تو آپ خود ایک جبری لیڈر بنے ہوئے تھے اس ملک کے لیے. آپ اس ملک کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. آپ ایک چیز بھی نہیں گنوا سکتے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ دیا ہو. یس, آپ نے دیا ہے, میں بتاؤں. آپ نے اس ملک کو بدتمیزی کا طوفان دیا ہے, آپ نے نوجوان نسل کو گالم گلوچ کا طوفان کا کلچر دیا ہے, آپ نے اس ملک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے اداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں, اداروں کے سربراہوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مختلف اداروں کے سربراہوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں. مطلب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو کیا, خان صاحب آپ اپنے آپ کو اس وقت شیشے میں آئینے میں نہیں دیکھ سکتے. جو آپ نے اس ملک اس قوم کے ساتھ کیا ہے, آج آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ سب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے کیا ہوا, کیا زیادتیاں ہوئی ہیں؟ کون سے لیڈر جس نے پی ٹی آئی چھوڑی اور کس نے کہا کہ جی مجھے مارا ہے, مجھے جوتے مارے, خدا نہ خواستہ مجھے تشدد کیا ہے؟ یہ سارے وہی تھے نا. یہ لوگ نظریاتی لوگ ہوتے تو کھڑے رہتے آپ کے ساتھ. یہ 4-4 5-5 دن والے ہیں, سارے 4-4 5 دن, 4 دن میں پارٹی چھوڑ دو, 5 دن میں پارٹی چھوڑ دو. یہ سارے وہ ہیں نا آپ کے پاس, وہی لوگ آپ کے کر رہے ہیں نا. اور کچھ کافی لوگ تو گئے بھی نہیں, بس ٹریلر پہ ہی آپ سے علیحدگی کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جن پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں نے سالوں سال جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے مارے کھائی ہیں, جن پارٹیوں کی لیڈرشپ نے شہادتیں لیے سیاست نہیں چھوڑی, جن پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے پورے خاندان جو گوائے سیاست نہیں چھوڑی, کوڑے کھائے ہیں, جوتے کھائے ہیں, لاٹھیاں کھائی ہیں. کیوں آپ کو یہ جو بھی جبری شمولیتیں تھیں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی آپ واقعی لیڈر بن گئے. وہ جس طرح وہ ایک ویڈیو آئی دیکھا ہوگا کہ اپنے کہ ایک بندر جو ہے وہ ٹرک بس چلا رہا ہے اور وہ واقعی سمجھ رہا ہے کہ وہ